الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ووعده أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة ويرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگ و عزیز بھائیوں، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہر وہ بات بتاتے تھے، ہر اس چیز کی نشاندہی فرماتے تھے جو اللہ کو پسند ہوتی ہے، جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اور ہر اس چیز، ہر اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے اور نشاندہی فرماتے تھے ایسی چیزوں کی جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہوتی تھی۔ ماذا يحبه اللہ وماذا يبغضه اللہ، کیا چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، کیا چیزیں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے اور یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کی تلاش میں رہے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے اور میرے اللہ کو کیا ناپسند ہے۔ مومن کو ہمیشہ اس کی تلاش کرنی چاہیے، اس کی جستجو میں ہونا چاہیے مومن کو کہ اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اللہ کس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ چنانچہ مختلف احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایسی چیزوں کی نشاندہی فرمایا کرتے تھے جو اللہ کو پسند ہوتی تھی، اور ایسی چیزوں سے منع کرتے تھے، ایسی چیزوں کی بھی نشاندہی فرماتے تھے جو اللہ کو ناپسند ہوتی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسی ایک حدیث روایت کی ہے، نقل فرمائی ہے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ایسی ذکر فرمائی جو اللہ کو پسند، اور 3 چیزیں ایسی ذکر فرمائی جو اللہ کو ناپسند۔ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ اگر کہیں کام کرتے ہیں، کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو آپ کو جستجو ہوتی ہے کہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ میرے باس کو کیا چیزیں پسند ہیں تاکہ میں وہ چیزیں انجام دوں، اور کھانے پینے میں ان کو کیا پسند ہے تاکہ وہ چیزیں میں ان کے سامنے پیش کر دوں تاکہ یہ میرے کام آئے۔ جو جو چیزیں ان کو ناپسند ہیں ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کروں۔ اور سگریٹ پینے کو پسند نہیں کرتا، تو چاہے کتنا ہی سگریٹ پینے والا ہو، وہ کبھی بھی کمپنی کے اندر اپنی ملازمت کے دوران کوشش کرے گا کہ میں سگریٹ نہ پیوں، میں نسوار نہ کھاؤں۔ کیوں؟ میرا مستقبل خراب ہو سکتا ہے اس سے۔ اور وہاں کا کیا مستقبل ہے؟ ایک جگہ اگر بندہ کام کرتا ہے وہاں سے نکل جائے گا، دوسری جگہ اللہ اسے نوکری دے دے گا، لیکن وہاں اپنے ایک موہوم مستقبل کے لیے اور بہت محدود مستقبل کے لیے اپنے باس، اپنے مالک، اپنے بڑے کے پسند ناپسند کا بندہ پورا خیال رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن رب العالمین جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پلاتا ہے، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہماری تربیت کرتا ہے، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اس کی نعمتوں کے اندر رہتے ہیں، نعمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں ہم پر۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 چیزوں کو اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ نمبر 1، وَيَرْضَىٰ لَكُمْ أَن تَعْبُدُوا، اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی خالص عبادت کرو، عبادت کرو اس کی اور خالص عبادت کرو۔ 2 چیزیں ضروری ہے، ایک ہے اللہ کی عبادت کرنا، ایک ہے اللہ کی خالص عبادت کرنا۔ صرف عبادت نہیں، خالص عبادت کرنا کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہ ہو۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ تم اپنے اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ نے فرمایا۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی بندگی، غلامی۔ ہم عبادت صرف نماز کو کہتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ عبادت ہے، زیادہ سے زیادہ روزہ بھی ساتھ ملا لیا یہ عبادت ہے، زیادہ حج کر دی تو حج ملا لیا ساتھ میں یہ عبادت ہے۔ باقی ہم کسی عمل کو عبادت نہیں سمجھتے اور ہم نے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، عبد۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی غلامی اختیار کرو۔ اپنی جوانی میں بھی، اپنے بڑھاپے میں بھی، اپنے گھر کی زندگی میں بھی، گھر کے باہر سے بھی، کاروبار میں بھی، ملازمت میں بھی، تجارت میں بھی، تعلیم میں بھی، مسجد میں بھی، بازار میں بھی، ہر جگہ اس کے بندے بنتے رہو۔ تو نماز اللہ کی عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، حج اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے،
تجارت صحیح طریقے سے کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ تجارت کس طریقے سے کریں گے تو اللہ اس کو پسند کرے گا۔ ملازمت اس طریقے سے کرنا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی ہدایات، اللہ کی نبی کی تعلیمات کے مطابق ملازمت کرنا یہ عبادت ہے۔ بیوی کے حقوق ادا کرنا یہ عبادت ہے، اس طریقے سے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ حلال روزی کمانا، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے، اہل و عیال کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے یہ عبادت ہے۔ ہاں، عبادت کے پھر اپنے اپنے درجے ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا اور ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو نماز کے لیے نہیں جا رہا ہوں، کیوں؟ یہ بھی تو عبادت ہے، حلال روزی کمانا، یہ غلط ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے حیلے اور بہانے جب بتائے تھے، حیلے اور بہانوں پر 3 بیان گزر چکے ہیں، 3 جمعوں کا بیان تھا، 3 تھا یا 2 جمعوں میں۔ تو اس میں بتایا تھا کہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب آپ ملازمت کر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو شیطان کہتا ہے یہ بھی تو عبادت ہے۔ نہیں، ہر عبادت کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ ہر عبادت کو اس کے درجے پہ رکھ کے ادا کرنا ہے۔ نماز کے وقت اگر آپ حلال روزی کما رہے تو وہ حلال حرام ہو جائے گی۔ اللہ دیکھا، بعض لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو عمرے اور حج پر جب جاتے ہیں، اللہ معاف کرے ہم سب کمزور ہیں، فجر کی نماز اکثر نہیں پڑھتے، وہاں ہوٹل میں پڑے رہتے ہیں، کوئی 8 بجے اٹھتا ہے، کوئی 9 بجے اٹھتا ہے، ناشتے کی فکر ہوتا ہے، بھائی ناشتہ کہاں کریں گے، عمرے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، کمزوری ہے ہماری۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ عمرہ ایک نفلی عمل ہے، ایک سنت عمل ہے، اس کے لیے تو اس نے لاکھوں روپے خرچ کیے، لیکن نماز جو فرض ہے اس کے لیے یہ فجر کو اٹھ نہیں سکتا، ہوٹل میں پڑا ہوا ہے۔ ایک ہے نماز کے لیے اٹھ کے وہی ہوٹل میں ادا کرنا، ہوٹل میں مصلی ہے وہاں ادا کر لینا، قریب میں کوئی مسجد ہے وہاں ادا کر لینا۔ ایک پھر حرم میں جا کے نماز پڑھنا، تو وہاں 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ وہ 1 لاکھ تو چلو دور کی بات، وہاں وہ سرے سے چھوڑ ہی دیتا ہے۔ یہ ہے ہر عبادت کو اس کا درجہ نہ دے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو عمرے پہ آیا ہوں، لہٰذا عمرہ کر لیا، نماز پڑھی یا نہ پڑھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، حج پہ آیا ہوا ہوں، ایک آدھ نماز رہ گئی تو کچھ نہیں ہوتا۔ پوری زندگی بھی اگر انسان نمازیں پڑھنا چاہے، نفلی نمازیں، فرض نمازیں، 1 لاکھ نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ وہاں ایک نماز پر رب العالمین بندے کو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے بہت زیادہ کہ بندہ میرا غلام بن کے رہے۔ بندہ کبھی یہ نہ کہے کہ میں آقا ہوں، میں مالک ہوں، ہمیشہ میں تو رب کا ایک ادنا غلام ہوں۔ ایک دعا ہے، کسی بیان میں پھر میں اس کی تشریح کروں گا، اس کو ایک لفظ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ دعا اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس دعا کے پڑھنے سے بندے کے اللہ اکثر حاجت پوری کرتا ہے۔ اس میں ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک۔ وہ دعا اس لیے عظیم الشان ہے کہ اس میں ساری اپنی بندگی اور اپنی غلامی کا اظہار ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تیرا غلام، تیرے غلام کا بیٹا، تیری باندی کا بیٹا ہوں، سب اللہ کے غلام ہیں، ساری عورتیں اللہ کی باندیاں۔ یا اللہ تیرا غلام ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، میرا سب کچھ تیرے قبضے میں۔ تو اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ زندگی میں مسلمانوں ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم ہر چیز پہ کمپرومائز کریں، لیکن توحید پر کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ ہم
توحید جانتے ہیں نا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ غیبی امور میں، ما فوق الاسباب امور میں کسی سے حاجت اور مدد نہ مانگنا۔ غیبی اور ما فوق الاسباب، اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں، جو چیزیں اسباب کے بغیر ہوتی ہیں، ایک اللہ سے مدد مانگنا، ایک اللہ کو سجدہ کرنا، ایک اللہ کو پکارنا، ایک اللہ کے گھر کا طواف کرنا، کسی مزار کا طواف نہ کرنا، کسی پیر کو سجدہ نہیں کرنا، کسی قبر کو سجدہ نہیں کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ اس بات کو بہت پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور الگ الگ نہ ہو۔ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے الگ الگ ہونا، چاہے اجتماعی طور پر ہو، چاہے پورے مسلمانوں کی اجتماعی طور پر ہو، چاہے خاندانی طور پر ہو، آئینی طور پر ہو، قوموں کے طور پر ہو، قبیلوں کے طور پر ہو، الگ الگ ہو کے ایک دوسرے کا دشمن بننا، ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض و عداوت رکھنا، یہ اللہ نہیں چاہتا۔ آج مسلمانوں کی زوال اور مسلمانوں کی پستی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان سب ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، عالمی طور پر بھی، خاندانوں میں بھی ایک دوسرے سے اس طرح الگ الگ اور منتشر ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ قوموں کے طور پر ایک قوم دوسری قوم کو پسند نہیں کرتی، ایک زبان والا دوسری زبان والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرا ہم زبان اگر آتا ہے تو میں اس کا کام جلدی کر لیتا ہوں، دوسری زبان کا بندہ آتا ہے تو میں اس کو صحیح توجہ بھی نہیں دیتا، اس کا کام بھی نہیں کرتا۔ اللہ اس چیز کو بہت ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کی نبی اور اللہ کا قرآن ہمیشہ یہی تعلیم دیتے رہے، کونوا عباد اللہ اخوانا، اے مسلمانوں تم چاہے کالے ہو، چاہے گورے ہو، چاہے شرقی ہو، چاہے غربی ہو، چاہے شمالی ہو، چاہے جنوبی ہو، چاہے یورپ کے ہو، چاہے ایشیا کے ہو، چاہے افغان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے ایران ہو، تم سب اللہ کے بندے بن کے رہو، ایک مسلم امت بن کے رہو، ولا تفرقوا۔ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم آپس میں جوڑ پیدا کریں، مسلمانوں میں جوڑ پیدا کریں، خاندانوں میں محبتیں پیدا کریں۔ عالمی طور پر ہم نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے ہیں نا، خاندانوں کو جوڑے، جن لوگوں کی آپس میں رنجشیں، ان کی رنجشیں ختم کریں، ان کو قریب لائیں، دوسروں کے لیے رنجشیں دل میں نہ رکھیں۔ دوسری جمعے میں جو بتایا تھا نا کہ دل میں اگر حسد آتا ہے، اختلاف، افتراق، انتشار کس سے پیدا ہوتا ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ حسد جب آتا ہے اس بندے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پچھلے جمعے بتایا تھا، دعا کرو۔ حسد آتا ہے، ایک بندہ ترقی کر رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، جلن ہو رہی ہے مجھے، حسد پیدا ہو رہا ہے، کیوں ترقی کر رہا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ تو اب یہ کیفیت دور کرنے کے لیے مجھے کرنا چاہیے اللہ سے دعا، یا اللہ اس کو اور ترقی دے۔ شیطان چاہتا ہے کہ میں اس حسد میں، اس کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں۔ حسد کرنا دوسرے سے یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، آپ کے حسد سے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے لیے دعا کریں، دعا کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ میرے دل میں یہ جو حسد کی بیماری پیدا ہو رہی ہے اس کو دور فرما دیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تم مل کر رہو، اللہ کی رسی، اللہ کے قرآن سے چمٹ کر رہو، الگ الگ نہ ہو۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تفرق اور اختلاف سے منع فرماتے ہیں۔ اختلاف کی اپنی کچھ حدود ہے، اگر احترام کے ساتھ کسی چیز میں اختلاف ہے، کسی موقف میں اختلاف ہے، کسی نظریے میں اختلاف ہے، وہ منع نہیں ہے، فقہی اختلاف ہے۔ سیاست میں بھی کسی حد تک اگر کسی کا اختلاف ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن سیاست میں مرنا اور مارنا اور ماریں گے، مر جائیں گے، مریں گے، دوسروں کو بھی ماریں گے، گالی گلوچ، بے احترامی، بے عزتی، توہین، تذلیل، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقِيلَ،
یہ تین چیزیں اللہ پسند کرتا ہے. نمبر ایک، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور الگ الگ نہ. محبتوں کے ساتھ رہو، الفتوں کے ساتھ رہو، نفرتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ اللہ پسند کرتا ہے. اور شیطان سب سے زیادہ یہی پسند کرتا ہے کہ مسلمان الگ الگ ہو جائے، ان کے اندر اخوت ختم ہو جائے. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، تین چیزیں اللہ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے. نمبر ایک، قیل و قال، زیادہ باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان طویل الصمت، زیادہ باتیں نہیں فرماتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے، دائم الفکر، امت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. غیر سنجیدہ ہو کے ہر وقت بک بک کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک حدیث میں ایسے لوگ اندر نارون کہا گیا، بکواسات کرنے والے بیٹھے رہتے ہیں نا اکثر لوگ. بھائی کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں. کوئی لطیفے سنا رہا ہے، کوئی مداحیہ باتیں کر رہا ہے، کوئی نقلیں اتار رہا ہے. ایسی باتیں زبان سے نکالنا جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. محمد رسول اللہ نے فرمایا آپ کا اسلام تب خوبصورت ہو سکتا ہے جب آپ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں جس میں نہ آپ کا دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا. فضول گوئی کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بڑے نقصانات ہوتے ہیں. انسان فضول ہر وقت بولتا رہتا ہے، پھر وہ جو کچھ بھی بات سنتا ہے آگے نقل کرتا ہے، اور جو ہر سنی ہوئی بات، سنی سنائی بات آگے نقل کرتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے نقل کرے، بغیر تحقیق کی بات کرے. اللہ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے کہ تم فضول باتیں کرو. ہر وہ بات زبان سے نکالنی چاہیے جس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہو یا آخرت میں کوئی فائدہ ہو. ٹائم پاس کرنا، فضول گپ شپیں لگانا، راتوں کو دیر دیر تک بیٹھ کر غیبتیں کرنا، چغلیاں کھانا، یہ سب برباد کرنے والے اعمال ہیں، اللہ کو ناپسند. قیل و قال. نمبر دو، وکثرت السؤال. اللہ ناپسند کرتا ہے کہ تم زیادہ سوالات کرو. دین کے اندر سوال کرنا، پوچھنا، ضرورت کے مطابق اس کی ترغیب دی گئی ہے قرآن پاک میں اور احادیث رسول میں. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی چیز کا، کسی حکم کا پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، تم اہل علم سے پوچھو. لیکن فضول سوالات کرنا اللہ کی نبی نے اس سے منع فرمایا. خود قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسی چیزیں نہ پوچھو کہ جس کا انجام تمہارے لیے برا ہو. اللہ پاک فرماتے ہیں دوسری جگہ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. تم ایسے فضول سوالات کرنا چاہتے ہو اپنے نبی سے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فضول سوالات کیے. منع کر دیا اللہ نے کہ فضول سوالات نہیں پوچھو. اور ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
इन्ना अअज़मल मुस्लिमीन जुर्मन मन सअल अन शैइन लम युहर्रम फहुर्रिम मिन अजली मसअलतिही। सबसे बड़ा मुजरिम वो है कि जिसने एक फजूल चीज के बारे में सवाल पूछा, वो चीज हराम नहीं थी लेकिन उसके सवाल की वजह से वही नाजिल और वो चीज हराम हो गई। मुसलमानों के लिए एक हलाल चीज उसके सवाल की वजह से हराम कर दी। अगर वो ना पूछता तो वो चीज हलाल होती। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होता था। जब सवाल होता था तो वही आती थी, वही के जरिए से जवाब मिलता था। हमारे यहाँ भी सवाल करने पूछने के बारे में, पूछने से मुताल्लिक़ दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। पहले इस किस्म के लोग पाए जाते हैं जो सिरे से किसी चीज़ का नहीं पूछते, ये भी गलत है। नमाज पढ़ते हैं किस तरह पढ़नी चाहिए नहीं पूछते। रोजा रखते हैं किन चीजों से रोजा टूटते हैं पूछ तो ले। ज़कात देते हैं किन चीजों में ज़कात फर्ज है पूछ तो ले। बड़े बड़े कारोबारी होते हैं और 10-10, 20-20 साल काम करके फिर पूछते हैं भैया मुझ पे ज़कात फर्ज है, ज़कात देनी होती है। ये बिल्कुल गलत रवैया है। किसी चीज का नहीं पूछते, हलाल और हराम का नहीं पूछते, कारोबार करते हैं उसमें जायज नाजायज का नहीं पूछते, पाकी नापाकी का नहीं पूछते, ये भी गलत रवैया है। दूसरा रवैया ये है कि कुछ लोग पूछते हैं तो जरूरी सवाल नहीं पूछते, फजूल सवाल पूछते, और बाज लोग अपने सवालात नहीं पूछते, दूसरे लोगों के बारे में सवालात पूछना ताकि दूसरे लोगों पर फतवा लगा सके। मेरा पड़ोसी कोई कारोबार कर रहा है, मुझे बड़ी जुस्तजू हो रही है उसके बारे में, मैं अपने आप को जन्नत में दाखिल करने की कोशिश नहीं कर रहा, अपने लिए जन्नत का रास्ता हमवार नहीं कर रहा, दूसरों के लिए जन्नत या जहन्नम का रास्ता हमवार करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं पहुंच गया इमाम साहब के पास, मुफ्ती साहब के पास, एक बंदा है ऐसा ऐसा कारोबार कर रहा है, ये जायज है? क्या जरूरत है दूसरे के बारे में सवाल करने की? आप अपने बारे में पूछे कि मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, ये जायज है ना जायज है? मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ता हूँ, ये जायज है या ना जायज है? मैं बदनजरी करता हूँ, ये जायज है या ना जायज है? मैं सूदी माल खाता हूँ, जायज है या ना जायज है? मैं टेबल के नीचे से जो मिलता है वो लेके जेब में डालता हूँ, ये जायज है ना जायज है? चाय पानी के नाम से जो मैं रिश्वत खा रहा हूँ, ये जायज है ना जायज है? ये नहीं पूछते। अपने पड़ोसी या अपने दोस्त या अपने दूर के रिश्तेदार के लिए ऐसा कोई सवाल पूछते हैं कि इमाम साहब और मुफ्ती साहब जवाब दे कि ये तो हराम है, और मैं पहुंच जाऊं वहां पर। मैंने पूछा था ये आपका जो काम है ना ये हराम है। अल्लाह पाक फरमाते हैं अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों अपनी फिक्र करो। हम अपनी फिक्र नहीं करे, दूसरों की फिक्र करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फजूल किस्म के सवाल पूछते हैं। आदम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में जो जमाना है ये कितने साल पर मुहित था? आदम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के बीच में कितना अरसा गुजरा था? माफ कर दे भाई, मुझे नहीं मालूम भाई कितना अरसा था। 1000 साल थे, 2000, 5000, 8000, 9000, जितने भी थे, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप ये तो नहीं पूछते कि नमाज किस चीज से टूटती है। आप ये क्यों नहीं पूछते कि वालिदैन के बारे में क्या हुकूक है, बच्चों के बारे में क्या हुकूक है कि मैं वो अदा करूं? कोई पूछता है ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो असा थी ना, असा वो मौजे वाली असा थी। असा जानते ना, लाठी, उस लाठी की लंबाई कितनी थी? अरे भाई आपको क्या करना है उस लाठी को? कोई पूछता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह किया ना, तो ज़बह कर रहे थे तो मेंढा जन्नत से पहुंचा दिया गया, मेंढे को ज़बह किया, उस मेंढे का गोश्त किसने खाया था? अरे अल्लाह के बंदे, ये कोई पूछने का सवाल है? अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल उगलुतान, इस तरह पहेलियां बुझाना और इस तरह पहेलियों वाले सवालात करना मना कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत उमर के ज़माने में एक बंदा इस तरह की सवालात करता था, लोगों के दिलों में शक व शुबा डालता था। हजरत उमर ने फरमाया, हजरत उमर तो एक उमर चाहिए दुनिया को सीधा करने के लिए।
پکڑو اس کو، کوڑے لگاؤ اس کو، کوڑے لگائے اس کو خوب، پھر جیل میں ڈال دو۔ 3 دن بعد کہا کہ دوبارہ لے کر آؤ اس کو، پھر کوڑے لگائے اس کو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، خدا کی نہیں مجھے معاف کر دو، آج کے بعد اس طرح کے سوالات نہیں کروں۔ کیوں اس طرح کے سوالات کرتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں فضول سوالات نہ پوچھو، اس لیے کہ میرے ابا یعنی حضرت عمر، میرے ابا حضرت عمر ایسے لوگوں پر لعنت کرتے تھے جو فضول قسم کے پہیلیوں والے سوالات پوچھا کرتے تھے۔ ایک نے مجھ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا کیا نام تھا؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے ان کے گھوڑے کو کیا کرنا ہے؟ گھوڑے کے نام کو معلوم کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، بہت بڑے عظیم صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ حج کے دوران کوئی مکھیاں تنگ کرتی ہے یا مچھر تنگ کرتے ہیں تو ہم ایسے کوئی ہاتھ مارتے ہیں تو مکھی مر جاتی ہے، اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے؟ وہ بندہ اس بندے سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا آپ کدھر کے ہو؟ اس نے کہا میں کوفہ کا ہوں۔ کوفہ عراق میں جو ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا واہ کیا سوال ہے، اللہ کی نبی کے نوازے کو تمہارے شہر میں ذبح کر دیا گیا، تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے بارے میں نہیں پوچھا کہ یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں، اور ایک مکھی یا ایک مچھر کے مر جانے کی وجہ سے تم مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے فضول قسم کے سوالات کا۔ تیسری چیز جو اللہ کو ناپسند ہے فرمایا وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا، فضول خرچی کرنا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ صحیح جگہ پہ مال نہیں لگاتے ہیں، جہاں سے اللہ خوش ہوتا ہے، انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے، غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے، وہاں خرچ کرتے ہیں بے دھڑک بے تحاشا، جہاں کام و نمود ہو، جہاں ریاکاری ہو، جہاں کیمرے میں آ جائے۔ بیٹے کی شادی ہے کروڑوں روپے خرچ کرو، بیٹی کی شادی ہے کروڑوں روپے خرچ کرو، پانی کی طرح بہاؤ جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ دنیا میں اور آخرت میں فائدہ تو دور کی بات ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی۔ تو مال حلال طریقے سے کمانا ہے اور حلال طریقے سے اس تعلیم کے مطابق خرچ کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو 3 چیزیں اللہ کو پسند ہے کہ تم اس کی خالص عبادت کر کے اس کے غلام بن کے رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامو، الگ الگ نہ ہو، افتراق اور انتشار پیدا نہ کرو، توڑ پیدا نہ کرو مسلمانوں میں۔ اور 3 چیزیں اللہ کو ناپسند ہے، فضول باتیں کرنا، زیادہ باتیں کرنا، فضول سوالات کرنا، اور مال کو غلط طریقے سے خرچ کرنا، ضائع کرنا، فضول خرچی کرنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت مكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا تلوار تقوى سلفر کر دیں، موبائل فون دماغ سے رکھ کر دیں، سبوں کو دل کو مطلب نہیں، جب تک آخر کی پڑھنے میں کمر گاؤں بارے سکے نہ بتائیں، بچوں کو پیار سے شفقت سے ہدایت بھی کرا کریں اور کوشش کریں کہ بچے شور نہ کریں اسمان کے دوران۔ سبوں کو سیدھا کرنا نماز کے دعاؤں کا حصہ ہے، رسول اللہ نے بہت تاکید فرمائی ہے سبوں کو سیدھا کرنے کے اور دل مل کر کھڑے ہونے کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول لولا أخرتني إلى أجل قريب وأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فعلمها وما وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بالظلام إذ
فكذبوهما فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. बहुत सी बात जनाजा है और उसके बाद में बहुत सी बात जनाजे में जनाजे शरीर शरीर से